السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ اور ایران کی لڑائی میں قطر ایک بار پھر اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور قطر اس مرتبہ بھی اس جنگ میں بھی ثالثی کا فریضہ نبھا رہا ہے، اور اب قطر کا نام بطور ثالث کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اب تک پاکستان کا نام بطور ثالث سامنے آ رہا تھا، اور لگ یہی رہا تھا کہ پاکستان ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا فریضہ نبھا رہا ہے، جنگ بندی کی سیز فائر کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اب رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ قطر بھی لگاتار پاکستان کو اس مہم میں سپورٹ کر رہا تھا۔ قطر کی سفارتی سرگرمیاں لگاتار جاری تھی، اور اب قطر کا باضابطہ کھل کر نام سامنے آ گیا ہے کہ قطر کس طرح امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور قطر کی کوشش اب کامیاب ہو رہی ہے۔ جلد ہی اعلان ہونے والا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان پرماننٹ سیز فائر کا، حتمی جنگ بندی کا، اور ایک معاہدہ پر، ایک ایگریمنٹ پر دونوں ممالک کے رہنما سائن بھی کرنے والے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ عبد الرحمن آل ثانی ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، اور کیلیفورنیا کا ایک شہر ہے میامی، وہاں باضابطہ میٹنگ ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں موجود تھے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسی طرح امریکی صدر کیلچی اسٹیو وٹکوف اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی۔ ان تینوں کے درمیان بات چیت ہوئی، میٹنگ ہوئی، اور ایران کی جو شرطیں ہیں وہ امریکہ کو پیش کی گئی ہے۔ امریکہ کی جو شرطیں ہیں اس پر ایران کی طرف سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے، اور خبر یہ ہے، رپورٹ یہ ہے کہ جلد ہی کوئی جامع نتیجہ نکل کر سامنے آنے والا ہے۔ اور قطر کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی دنیا کے دو بڑے دیشوں میں لڑائی ہوتی ہے، کوئی تنازع ہوتا ہے، خاص طور پر ایک طرف امریکہ ہوتا ہے یا امریکہ کا کوئی اتحادی دیش ہوتا ہے، اور دوسری طرف کوئی مسلم دیش ہوتا ہے، تو وہاں قطر کی ثالثی سب سے پاورفل اور معنی خیز ہوتی ہے۔ اور قطر نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ جب طالبان اور امریکہ کے درمیان 20 سالوں سے جنگ جاری تھی، تو قطر نے ہی ثالثی کا فریضہ ادا کیا، اور امریکہ اور طالبان کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ امریکی فوج کو ذلیل اور رسوا ہو کر افغانستان سے نکلنا پڑا۔ اسی طرح اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اور اس جنگ میں بھی سیز فائر کا کردار اسی قطر نے ادا کیا، اور بھی کئی ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور اب رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس میں قطر اب کھل کر بطور ثالث سامنے آ گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب پاکستان لگاتار ثالثی کا فریضہ نبھا رہا تھا، پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں دونوں دیشوں کا ڈیلیگیشن آیا تھا، اس وقت قطر سے لگاتار پوچھا جا رہا تھا کہ کیا آپ بھی ثالثی میں شریک ہیں یا آپ کا نام بھی کہیں پر ہے؟ تو قطر نے انکار کیا اور کہا کہ ہم کہیں پر انوالو نہیں ہیں، لیکن اندرون خانہ قطر اس پوری مہم میں شریک تھا۔ قطر پاکستان کو پورا سپورٹ کر رہا تھا، حالانکہ قطر کا نام زیادہ نہیں آ رہا تھا۔ پاکستان کے علاوہ ثالثی کرنے والے ممالک میں مصر کا نام آ رہا تھا، سعودی عرب کا آ رہا تھا، ترکی کا آ رہا تھا، اور کہا یہی جا رہا تھا کہ ان چاروں ممالک کی طرف سے مشترکہ جد و جہد اور کوشش جاری ہے امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کرانے کے لیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کے لیے جن شرطوں پر بات چیت ہو رہی ہے اس کو آگے میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن یہ خبر اب تقریباً کنفرم مانی جا رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جلد ہی معاہدہ ہونے والا ہے۔ اور جیسے ہی یہ خبر لیک ہوئی ہے، اسرائیل کی نیند اڑ گئی ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے اور پرماننٹ سیز فائر ہو جائے۔ اب اسرائیل کے کچھ اخبارات نے رپورٹ شائع کی ہے کہ امریکہ اور ایران کسی نتیجہ تک پہنچنے والے ہیں، دونوں کے درمیان معاہدہ پر دستخط ہونے والا ہے، اور اس معاہدہ کے نتیجے میں امریکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور یونائٹڈ نیشن نے ایران پر جو فائنینشیل پابندی لگا رکھی ہے، جو سیکشن لگا رکھے ہیں، تو اس میں بھی امریکہ ایران کو ریلیف دینے والا ہے۔ اس کے بدلے میں ایران ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر اوپن کرے گا، وہاں سے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی جیسے خبریں سامنے آئی ہے، اسرائیل کی نیند اڑ گئی ہے، کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ ابھی جنگ بندی نہ ہو، بلکہ ایران پر حملہ جاری رہے، ایران پر اٹیک ہوتا رہے، اور ایران پر جب اٹیک ہوگا تبھی وہ مزید کمزور ہوگا، اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ مکمل طور پر ختم ہوگا۔ اور اب امریکہ ابنائے ہرمز میں ایران کے ہاتھوں مار کھا چکا ہے، امریکہ کی ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، اس لیے امریکہ کی ابھی فرسٹ پرائیورٹی ہے کسی نہ کسی طرح اس جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنا اور ابنائے ہرمز کا اوپن ہو جانا۔ ابنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے صرف امریکہ نہیں،
पूरी दुनिया में क्राइसिस है। हर जगह तेल की, गैस की, फर्टिलाइज़र की, दूसरी चीज़ों की किल्लत पैदा होने लगी है। अमेरिका के जो अलाइज़ हैं वो अब खुलकर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। सऊदी अरब जो कभी अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा था, अब वो अमेरिका से कह रहा है आप हमारी सरज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे देश में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे से आप किसी जहाज़ को ईरान पर हमला करने के लिए नहीं उड़ा सकते हैं। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अब अरब ममालिक अमरीकी फ़ौज को वापस भेजने का मंसूबा बना रहे हैं। इस पर काम शुरू हो चुका है। तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर है कि जो गल्फ़ के ममालिक हैं, जो हमारे अलाइज़ हैं, वो हमसे अलग हो रहे हैं, और अगर ये ममालिक अमेरिका से अलग हो गए तो अमेरिका की इकनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। पेट्रो डॉलर की वजह से अमेरिका का भी दुनिया में दबदबा है, क्योंकि अमेरिका का सऊदी अरब और दूसरे गल्फ़ के देशों के साथ माहदा है कि आपके यहाँ से कोई भी पेट्रोल ख़रीदेगा, गैस ख़रीदेगा, तो वो पहले अपनी इकनॉमी से डॉलर को ख़रीदेगा, फिर डॉलर में उसकी अदायगी की जाएगी। और इस जो पूरा सिस्टम है, ये जो चैन है अदायगी का, इसको पेट्रो डॉलर कहा जाता है। और इसी की वजह से डॉलर का दबदबा है, डॉलर को सबसे ज़्यादा दुनिया में इम्पोर्टेंस हासिल है। और अगर सऊदी अरब ने, दूसरे अरब देशों ने अमेरिका के साथ ये माहदा ख़त्म कर लिया तो अमेरिका सीधे ज़मीन पर आ जाएगा। इसलिए अमेरिका के लिए झुकना अब ज़रूरी हो चुका है। अमेरिका चाहता है अपनाए हुर्मुज़ किसी तरह ओपन हो जाए, और ईरान कह रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अपनाए हुर्मुज़ पुरानी वाली पोजीशन में चला जाए, पुराना स्टेटस अपनाए हुर्मुज़ का बरकरार रहे, उसके लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तस्लीम करना होगा। जो यूरेनियम इनरिचमेंट है ईरान के पास, वो ईरान के पास ही रहेगा, अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा। और ईरान पर जो माशी पाबंदियाँ नाफिज कर दी गई है उसमें भी रिलीफ देना होगा। और कहा जा रहा है, रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि अमेरिका इसके लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, और अमेरिका ने हर एक हरबा का इस्तेमाल कर लिया ईरान को झुकाने के लिए, ईरान को मजबूर करने के लिए, लेकिन ईरान कहीं पर नहीं झुका। अगर आप शुरू से जायज़ा लेंगे तो जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका ईरान से कह रहा था आप हमारी शर्तों को मान लो वरना हम हमला कर देंगे, तबाह कर देंगे। ईरान ने कहा तुम्हारी एक शर्त नहीं मानेंगे, जो करना है करो। अमेरिका ने हमला शुरू कर दिया, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, लेकिन ईरान नहीं झुका। 40 दिनों तक ईरान अमरीकी हमलों का मुकाबला करता रहा, अमेरिका को जवाब देता रहा, और ख़ुद मजबूर होकर अमेरिका को सीज़ फायर का ऐलान करना पड़ा, लेकिन ईरान को नहीं झुका सका। उसके बाद जब नेगोशिएशन का, बातचीत का दौर शुरू हुआ तो वहाँ भी ईरान ने अपनी तरफ से 10 शर्तें अमेरिका को भेजी। अमेरिका की 15 शर्तें थी, और ईरान की शर्तें अमेरिका की शर्तों पर भारी पड़ रही थी। कोई रिज़ल्ट नहीं निकल पाया, बातचीत सामने नहीं आ सकी। और उसके बाद अमेरिका को लगा कि अभी भी ईरान बहुत मजबूत है और वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं झुक रहा है, इसलिए उसकी नाकाबंदी करनी होगी। चुनांचे अमेरिका ने अरब सी को, अपनाए हुर्मुज़ को, गल्फ़ ऑफ ओमान को घेर दिया। 10,000 अपनी नेवी को समंदर में उसने लगा दिया, अपने तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज दिया, नेवी के जहाज़ों को वहाँ समंदर में लगा दिया, और अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि हमने ईरान की नाकाबंदी कर दी है। ईरान की तरफ कोई जहाज़ नहीं जा सकता, ना ईरान से कोई जहाज़ कहीं और जा सकता है। ईरान के जाने वाले जहाज़ों को भी अमेरिका ने अपने कब्ज़े में ले लिया। अमेरिका को ये लगने लगा था कि नाकाबंदी से ईरान झुक जाएगा, ईरान हमारी शर्तों को मान लेगा, लेकिन अमेरिकी नाकाबंदी को भी 20 दिनों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, और ईरान न तो झुक रहा है, न अमेरिका की एक भी शर्त को मान रहा है, बल्कि ईरान ने इधर अपनाए हुर्मुज़ को अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। एक भी जहाज़ को गुजरने नहीं दिया जा रहा है, और अब अमेरिका को लग रहा है कि ईरान की नाकाबंदी भी सोल्यूशन नहीं है। इसके बावजूद ईरान नहीं झुकने वाला है, और हमें इसकी शर्तों को मानना ही होगा। उधर अरब देशों का दबाव है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन करने के लिए, ईरान की नेवी को वहाँ से हटाने के लिए। उसमें भी अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो अब रिपोर्ट यही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई ना कोई मुआहदा हो जाएगा बहुत जल्द, और इसराइल को मुआहदा मंजूर नहीं है, क्योंकि इसराइल को लग रहा है कि अगर ये मुआहदा हो जाएगा तो ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो आगे जारी रहेगा। इसराइल के जंग शुरू करने का जो हदफ और मकसद था वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके अलावा ईरान को जब इकनॉमी में, फाइनेंस में रिलीफ मिलेगा तो ईरान की मैशत पहले से बेहतर हो जाएगी, और जंग का जो मकसद था वो मज़ीद उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए इसराइल में परेशानी बढ़ गई है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की जो मुश्किलें हैं मज़ीद ज़्यादा बढ़ने लगी है, और इसराइल इस जंग में एक भी हदफ में कामयाब होने नहीं जा रहा है। एक और रिपोर्ट सामने आई है, और रिपोर्ट भी अमेरिका और
اسرائیل کی نیند اڑانے والی ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ روس کیسپین سی کے ذریعے ایران کو ہتھیار بھیج رہا ہے، ڈرون بھیج رہا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ امریکی ناکہ بندی بھی ایران کو نہیں جھکا پاتی ہے۔ ایران کا جب آپ نقشہ دیکھیں گے، میپ دیکھیں گے، تو ایران کے ایک طرف اگر پرشین گلف ہے، ادھر اگر عربین سی ہے، تو ایران کے ایک سائیڈ میں کیسپین سی ہے، اور جو کیسپین سی ہے ایران کے اس سائیڈ میں جس سے روس ملتا ہے، ازبکستان جیسے ممالک ملتے ہیں، لیکن یہ جو سی ہے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، دوسرے کسی بھی سمندر سے، سی سے اس کا کنیکٹ نہیں ہے، اور روس آسانی سے اپنا سامان، اپنا ہتھیار، اپنا سب کچھ ایران کو بھیج سکتا ہے، اور وہاں امریکہ کے لیے پوسیبل نہیں ہے روکنا یا ایران جانے سے کسی بھی سامان کو راستے میں روک دینا، اس کی ناکہ بندی کر دینا، کیونکہ اس سمندر تک پہنچنے کا امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور ایران جتنا چاہے اپنا سامان روس کو بھیج سکتا ہے، روس چاہے وہ ایران کو بھیج سکتا ہے، اور یہ ایران کی ایک اور بڑی طاقت ہے۔ کہہ لیجیے ایران جہاں پر واقع ہے، ایران کا جو جغرافیہ ہے، کیسپین سی ایران کو اور زیادہ ویلو دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، اور اب روس نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ کیسپین سی کے ذریعے ایران کو ڈرون بھیجے گا، ہتھیار بھیجے گا، اور یہی وہ راستہ ہے جو عربین سی کے، عربین گلف کے، ابنائے ہرمز کے بند ہو جانے کی وجہ سے بھی ایران کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر پاتا ہے۔ اب اس رپورٹ سے بھی مزید اسرائیل کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو لگ رہا تھا کہ ایران کے ڈرون ختم ہو گئے ہیں، اس کے میزائل ختم ہو گئے ہیں، لیکن ادھر سے لگاتار ایران کو مدد مل رہی ہے اور اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ عراق کا جو جنگلی علاقہ ہے وہاں اسرائیل نے اپنا ایک فوجی اڈہ بنا لیا ہے، اور اس فوجی اڈہ کے اسرائیل کے بنانے کا مقصد ہے ایران کے حملے کو روکنا یا ایران کی طرف سے آنے والے میزائلوں کو روکنا، اسی طرح اسرائیل کی ایئر ڈیفنس کو مضبوط کرنا اور ایران کی ایئر ڈیفنس کو کمزور کرنا۔ لیکن نہ تو اس کے بارے میں ایران کی طرف سے کوئی وضاحت سامنے آئی ہے، نہ ہی اسرائیل کی طرف سے کوئی وضاحت سامنے آئی ہے۔ ادھر عربین گلف میں ابھی بھی لڑائی جاری ہے، اور اب IRGC نے خطرناک دھمکی دی ہے۔ IRGC کا کہنا ہے کہ ہمارا آئل ٹینکر اب گزرے گا اسٹریٹ آف ہرمز سے، عربین سی سے، اور اگر ہمارے آئل ٹینکر پر ایک بھی حملہ ہوا، امریکی نیوی نے نشانہ بنایا، کوئی فائرنگ ہوئی، تو IRGC امریکی نیوی پر حملہ کرے گی، امریکی نیوی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور یہ جو IRGC کا دعویٰ ہے سب سے زیادہ حیران کرنے والا ہے۔ اب تک امریکہ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس نے ایران کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، ایران کا کوئی جہاز نہیں گزر سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اب ہمارا جہاز گزرے گا اور ہمارے آئل ٹینکر پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے آئل ٹینکر پر حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے، ہم نشانہ بنائیں گے، اور امریکہ ہمارے حملے کو نہیں روک پائے گا۔ IRGC نے ایران نے پچھلے ایک ہفتہ میں اسٹریٹ آف ہرمز میں، اسی طرح عربین گلف میں یا گلف آف عمان اور عربین گلف میں اپنی نیوی کا استعمال کر کے، اپنی نیوی کی طاقت سے امریکی نیوی پر حملہ کر کے امریکہ کو اور پوری دنیا کو یہ تو ضرور بتا دیا ہے کہ ہم سمندری لڑائی میں بھی کم نہیں ہیں، اس میدان میں بھی ہم امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اور اب پورے کانفیڈنس کے ساتھ IRGC نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارا آئل ٹینکر گزرے گا، اس پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے فی الحال اس پر کوئی بھی رد عمل اور ریئیکشن سامنے نہیں آیا ہے، اور اب پوری دنیا نے بھی مان لیا ہے کہ امریکی صدر کے پاس اب ڈرانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ ایران کو ڈرانے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے، دھمکی دینے کے لیے جتنے الفاظ پوسیبل تھے، جتنے طرح کے حملے پوسیبل تھے، ان تمام کا امریکی صدر نے اعلان کر دیا، اور ایران نے ہر ایک کو ہلکے میں لے لیا۔ ایران نے ہر ایک کو کہا کہ تو چٹکی کا کھیل ہے، تم کرو، ہم تمہیں جواب دیں گے۔ اور اب امریکہ کی طرف سے ایران کو کسی بھی طرح کی دھمکی بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ امریکہ نے کہا تھا کہ اگر ہماری نیوی پر حملہ ہوا تو ہم ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ایران کا وجود نقشے سے مٹ جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اور ایران نے امریکی نیوی پر بھی حملہ کر دیا، امریکی
डिस्ट्रॉयर को तबाह कर दिया और इसका एतराफ़ खुद अमरीकी नेवी ने किया और अमेरिका ने उसके बदले में कशम आइलैंड पर सिविलियंस पर हमला कर दिया। ईरान के 1-2 जहाज़ों को निशाना बनाया और बस इतना बता दिया अमेरिका ने कि हमने भी ईरान पर हमला किया है। तो मामला यहाँ बराबर का चल रहा है और ईरान का पलड़ा लगातार भारी नज़र आ रहा है। गल्फ़ के ममालिक अब ईरान के साथ खड़े हुए हैं और कतर का एक बार फिर नया किरदार सामने आया है कि वो सालसी का फरीज़ा अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान में जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।